یہ اپنے 150 MLA جتاتے، یہ اپنے 40-50 MP بناتے، جو جیت کے جاتے ان کے ہاتھ میں وزارت کا قلمدان ہوتا۔ جب ان کے ہاتھ میں وزارت کا قلمدان آئے گا ان کی قوم کو عزت ملے گی۔ جب وہ حکومت کے تخت پہ بیٹھیں گے تب ان کی قوم کے پڑھے لکھوں کی عزت ہوگی۔ جب وہ حکومت میں اقتدار میں حصے دار بنیں گے تب ان کی قوم کے علماء کا احترام ہوگا۔ جب وہ حکومت میں تخت کے حصے دار ہوں گے تب ان کی قوم کے معاشی حالات سدھریں گے۔ جب تک وہ اقتدار میں حصے دار نہیں بنتے، جب تک وہ آپس میں اتفاق نہیں کرتے، جب تک وہ ہندوستان کی ڈیموکریسی کا فائدہ اٹھا کے ویدھان سبھا میں، پارلیمنٹ میں اپنے لوگوں کو نہیں پہنچاتے، عزت ان کو مل نہیں سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ملک کا حکمران خراب ہے، میں کہتا ہوں خراب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ایسے کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایسا کون سا دین موجود ہے؟ ہمارے پاس اب دکھاوا رہ گیا ہے اور کچھ نہیں بچا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ملک کا حکمران خراب ہے، میں کہتا ہوں خراب نہیں ہے، ہمارے اعمال خراب ہیں۔ ہم نے اتحاد اور اتفاق کی دولت کو چھوڑ دیا، ہمارے دانشوروں نے اسلام کے طرز عمل کو چھوڑ دیا، ہمارے بڑوں نے اسلام کو چھوڑ کے مصلحت پسندی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ اب جو راستہ دائیں بائیں تلاش کرتے ہوں ان کو دنیا میں بھی مار کھانی ہوگی، آخرت میں بھی مار کھانی۔ مہمان بہت ہیں آج ہمارے پاس، لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کل ہمارے کچھ دانشوروں کو یہ مغالطہ ہے کہ ہم تعلیم کے لحاظ سے پیچھے ہیں، اس لیے ہماری عزت نہیں ہے۔ تعلیم عزت دلوا سکتی ہے، اچھا اگر تعلیم عزت دلوا سکتی ہے تو یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ نوکر کیوں بنے ہیں بھائی؟ اگر تعلیم نے ہی صرف عزت دلوانی ہے تو جو بڑے بڑے منتری بنا تعلیم کے بنتے ہیں، بڑے بڑے افسر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں بھائی؟ یہ ٹاٹا برلا جو ہے آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تو نہیں ہے، اس کی کمپنی میں کتنے MBA، کتنے بڑے بڑے MD ملازم لگے ہوئے ہیں، کیا تعلیم ان کو عزت نہیں دلوا سکتی؟ ہمارے دانشور نے ہمیں کہا کہ تعلیم عزت دلوائے گی، اس نے ہمیں جھوٹ بولا، ہم سے دغا کیا ہے، بے ایمانی کی ہے اس نے۔ اگر تعلیم ہی صرف عزت دلوا دیتی تو یہ افغانستان کے جو بنا پڑھے لکھے لوگ ہیں امریکہ ان کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ پھر ان کے بعد نیلے پہ دھیلا ہوتا ہے نا، دوسرے آ گئے، وہ کہنے لگے نماز تمہیں عزت دلوائے گی، روزہ رکھو عزت ملے گی۔ اگر اعمال عزت دلوا سکتے ہیں تو مسلمانوں سے بڑا ولی کون ہے آج کے دور میں دنیا میں؟ مسلمانوں سے زیادہ پیر کس کے پاس ہیں؟ مسلمانوں کے سے زیادہ بہت تقوی والے لوگ ہیں جس کے پاس؟ بتاؤ، ہیں کسی کے پاس؟ پتہ لگا کہ تعلیم بھی عزت نہیں دلوا رہی، تقوی بھی عزت نہیں دلوا رہا۔ پھر کئیوں نے ہمیں بے ایمانی سے کہا کہ ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں، فائنینشلی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس عزت نہیں۔ اچھا تو کتنے اربوں پتی لوگ بیٹھے ہیں مسلمانوں میں بھائی؟ ہیں ارب پتی کے نہیں ہیں؟ ان کی عزت کیوں نہیں ہو رہی؟ ان ارب پتیوں کو
बड़ी सी वजारतें क्यों नहीं दी गई? अच्छा, कई कहने लगे कि अगर हम ज़्यादा खूबसूरत होते, लहीम शहीम कौम होते, तब इज्जत मिल जाती। अरे भोले मुसलमानों, ये सारे के सारे पेट पालने वाले हैं। तालीम तहजीब सिखा सकती है, इज्जत नहीं दिलवा सकती। आमाल अंदरूनी हालत को ठीक कर सकते हैं, इज्जत नहीं दिलवा सकते। दौलत रहने के तर्जे तामीर को तब्दील कर सकती है, आप 5 स्टार तरीके से रह सकते हैं, इज्जत नहीं दिलवा सकते। आपका हुस्न, आपकी सफेद चमड़ी, आपकी खूबसूरती किसी के दिल को बहला सकती है, इज्जत वो इज्जत नहीं दिलवा सकती। देखो इज्जत कहाँ चली गई मौलाना? हम तो इज्जत चाहते हैं। कुरान पाक ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं दुनिया को इज्जत बांटने आया हूं। कोई इज्जत कहाँ है? कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, लेकिन आपस में लड़ो नहीं, आपस में लड़ो नहीं। इस्लाम में इज्जतों की बात की गई है। आज किसी को जरा सी तकलीफ पहुंचती है, रोने लगते हैं। मदीने तब पहुंचे जब 14 साल मक्का मुकर्रमा में जुल्म बर्दाश्त किया, तशद्दुद को बर्दाश्त किया, कुफर के साथ मुकाबला किया, शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। मक्के से 14 साल जुल्म का मुकाबला करने के बाद मदीने की रियासत कायम हुई है। हम तो बिस्तर से उतरते ही कहते हैं बस मदीना मुनव्वरा की रियासत मिल जानी चाहिए। अब आप कहोगे भाई इज्जत कहाँ से मिलेगी? पता लगा कि IAS IPS बन जाओगे, फिर भी मंत्री जी का कहना नहीं मानोगे तो ट्रांसफर हो जाएगी। इज्जत कहाँ है? फरमाया इज्जत तो अल्लाह की रस्सी को इत्तेफाक से मजबूती से थामने की। मैं अगर आपको कहूँ कि मैं एक कॉलेज बनाना चाहता हूँ, ये मौलाना साहब मदरसा बना रहे हैं, कितने दिन में बनाएंगे भाई? इनको जिंदगी लग जाएगी चंदा मांगते मांगते। कितनी जिंदगी? लेकिन बनेगा नहीं सही तरह। बनता कैसे? ये इकट्ठे होते, ये अपने 150 MLA जिताते, ये अपने 40-50 MP बनाते, जो जीत के जाते उनके हाथ में वजारत का कलमदान होता। जब उनके हाथ में वजारत का कलमदान आएगा, उनकी कौम को इज्जत मिलेगी। जब वो हुकूमत के तख्त पे बैठेंगे, तब उनकी कौम के पढ़े लिखों की इज्जत होगी। जब वो हुकूमत में इक़्तिदार में हिस्सेदार बनेंगे, तब उनकी कौम के उलमा का एहतराम होगा। जब वो हुकूमत में तख्त के हिस्सेदार होंगे, तब उनकी कौम के माशी हालात सुधरेंगे। जब तक वो इक़्तिदार में हिस्सेदार नहीं बनते, जब तक वो आपस में इत्तेफाक नहीं करते, जब तक वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का फायदा उठा के विधानसभा में, पार्लियामेंट में अपने लोगों को नहीं पहुंचाते, इज्जत इनको मिल नहीं सकती। इज्जत कहां मिलेगी? ताकत के साथ। किसके साथ जी? इज्जत किसके साथ? कहते नमाज के लिए वजू जरूरी है, रसूलुल्लाह ने सिखाया इखलाक के लिए ताकत जरूरी है। कहते नमाज के लिए किबले की तरफ मुंह होना जरूरी है, रसूलुल्लाह ने सिखाया दीन की तबलीग के लिए जुर्रत जरूरी है। अगर आप इक़्तिदार में होंगे, आपके पास पावर होगी, तब आपका एहतराम होगा। अगर आप इक़्तिदार में नहीं होंगे तो कोई भी आपका एहतराम करेगा
نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمشیر اس لیے پکڑائی، فرمایا قرآن میں وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا تیاری رکھو سامان جنگ کی۔ کس لیے؟ کسی کو مارنا ہے کیا؟ نہیں۔ کسی کو دھمکانا ہے؟ نہیں۔ فرمایا کسی کا نقصان پہنچانا ہے؟ نہیں۔ فرمایا اس لیے تم طاقتور رہو تاکہ دوسرے لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ لوگ بیٹھ کے اسلام کے فلسفے کو بدل رہے ہیں۔ آج کا بڑا سرکاری ملا اسلام کے فلسفے کو بدل رہا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو پوچھتا ہوں، میرے باپ کے جنازے میں لاکھوں لوگ آئے، میں نے بہتوں کو جو تعزیت کے لیے روز آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں یہ تو بتاؤ یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ یہ سمجھاؤ تو صحیح کہ یہ 5 نمازیں کیوں ہو رہی ہیں مسجد میں؟ میں تو ان مولویوں سے بہت دفعہ پوچھا، مجھے تو بار بار کہتے ہیں عثمان بھائی تہجد کی نماز سب سے اچھی ہے۔ میں نے کہا تہجد کے لیے امام نہیں چاہیے، تہجد کے لیے تو مسجد نہیں چاہیے، تہجد کے لیے تو اذان نہیں چاہیے، پھر یہ 5 نمازوں کے لیے ہم اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ جواب کون دے گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گے۔ 5 نمازیں مسجد میں کس لیے؟ عبادت کے لیے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم میں ان میں فرق نماز ہے۔ رسول اللہ نے کہا نماز اس لیے پڑھا رہے مسجد میں تاکہ اذان کے بعد تم مسجد میں آؤ۔ کیوں مسجد میں آئے؟ فرمایا تاکہ کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھو۔ کندھے سے کندھا کیوں جوڑ لیں؟ تاکہ تمہارے دل مل جائیں۔ دل ملنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا ایک طاقتور معاشرہ جنم لے گا۔ اب جن مسجدوں میں نمازیوں کو ایک دوسرے سے مطلب نہ ہو، جن مسجدوں میں نمازی ایک دوسرے کا دکھ درد نہ بانٹتے ہوں، جن مسجدوں میں بیواؤں کی خبر گیری کی گفتگو نہ ہوتی ہو، جن مسجدوں میں یتیموں کی پرسان حال کا انتظام نہ ہوتا ہو، جن مسجدوں میں مظلوم کی آواز پر لبیک نہ کہی جاتی ہو، پھر اس کا مطلب مسجد کے حکم سے باہر نکل گئی نا۔ مسجد کے حکم سے باہر چلی گئی۔ رسول اللہ کی مسجد میں تو سب کچھ ہے۔ رسول اللہ کی مسجد میں یتیموں کے لیے کھانا ہے، رسول اللہ کی مسجد میں مظلوموں کے لیے مدد ہے، رسول اللہ کی مسجد میں مسافروں کے لیے سواریاں ہیں، رسول اللہ کی مسجد میں دکھی دلوں کے لیے راحت کا سامان ہے۔ ہماری مسجد کے اندر کیا ہے بھائی؟ ہماری مسجد میں آپس میں اختلاف ہے، ہماری مسجد میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا انتظام ہے، ہماری مسجد میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہیں، ہماری مسجد میں استنجا خانوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، ہماری مسجد میں اماموں کے خلاف کمیٹیاں ہیں۔ ہماری مسجد میں کیا ہے؟ جن جگہ سے عزت پانی تھی، جہاں سے اتفاق کی دولت ملنی تھی، جہاں سے آپس کا جوڑ پیدا ہونا تھا، وہیں توڑ پیدا ہو گیا۔ اس کا مطلب اکیلا رونگ نمبر ان کا نہیں ملا ہوا، ہمارا بھی رونگ نمبر ملا ہوا ہے۔ ہم بھی غلط راستے پہ ہیں کہیں نہ کہیں۔ اللہ کی مدد کیوں بند ہو گئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کی نصرت ہم تک نہیں پہنچ رہی؟ جن کو لوگ جاہل کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں اوجھل ہیں، ان کو امریکہ کہتا ہے کہ تم تو دیش بھکت بن گئے ہو، ہم پورا دیش تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو جبے کبے والے مولوی ہیں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، کئی بڑے مولانا مجھ سے ناراض ہو گئے، میں کہا جو بڑے بڑے مولوی رکھے جبے کبوں والے، یہ صرف جلسوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ ہاتھ چوم کے بس 500 روپے کا مسافہ کے لیے؟ جب تمہیں تکلیف پہنچے یہ نہ آئے، جب آپ کو دکھ درد ہو یہ پوچھے نہیں؟ اگر صرف رشتہ جلسے سے سامعین تک کا ہے پھر تو کوئی بات نہیں، اگر رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو ہر لمحہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، ہر لمحہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ اپنے وتیرے کو بدلیں گے جی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔